بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد باب الإیلاء والظہار والکفارات بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے کتاب النکاح سے یہ باب الإیلاء ہے اور ظہار اور کفارہ ہے، یعنی ایلاء، ظہار اور کفارہ کا بیان۔ اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ ایلاء کیا ہے، ظہار کیا ہے اور ان کا کفارہ کیا ہے، یہ جیسے ایسے ہم احادیث پڑھتے جائیں گے تو اس کی وضاحت ہوتی جائے گی۔ آج ہم لگ بھگ 4 حدیثیں پڑھیں گے جن میں ایلاء کا ذکر ہے۔ پہلی حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ فرماتی ہیں قالت آلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائی وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة رواہ الترمذی ورواته ثقات۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلاء فرمایا، وحرم اور حرام قرار دیا، ان کی قربت کو، ان کے ساتھ قریب ہونے کو آپ نے حرام قرار دیا۔ فجعل الحرام حلالا وجعل فی الیمین کفارۃ، اسی طریقے سے آپ نے ایک حلال چیز کو حرام قرار دیا وجعل فی الیمین کفارۃ، اور اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ سب سے پہلے تو ہم ایلاء کو سمجھتے ہیں کہ ایلاء کس چیز کا نام ہے۔ آلا یولی ایلاء باب افعال سے، اور اس کا واحد الیتن ہے کہ جس کی جمع الایا ہے، وہ کہتے ہیں قسم کھانے کو۔ اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ قسم کھانا۔ اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی، شوہر جو ہے وہ قسم کھائے کہ وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، یعنی اس کو طلاق نہیں دے رہا ہے، اپنے زوجیت سے باہر نہیں کر رہا، لیکن اس کے لیے قسم کھا رہا ہے کہ وہ اس کے قریب نہیں جائے گا۔ جاہلیت کے دور میں یہ باضابطہ شوہر اپنی بیویوں کو بطور سزا اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ روا رکھتے تھے، سال 2 سال تک جو ہے ان کو بالکل اپنے گھر سے، اپنے بستر سے دور رکھتے تھے، اور یہ ایک بہت بدترین سزا تھی، عورت کی توہین تھی۔ اسلام نے اس چیز کو ریگولائز کیا، وہ اس کی کیفیت یوں کر دی، اس کو قانونی طور پر یہ رکھا کہ اگر کوئی آدمی کسی ناچاقی کی وجہ سے اپنی بیوی سے الگ ہو بھی جاتا ہے تو اس کی مدت متعین کر دی کہ 4 ماہ تک کر سکتا ہے، 4 ماہ سے اگر زیادہ کرے گا تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو قضاءً اس کو روکا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ یا تو طلاق دے یا اس کو بسا۔ تو جب تک وہ طلاق نہ کہے طلاق نہیں ہوتی، لیکن یا تو اس سے طلاق کہلوائی جائے گی، عورت کو آزاد کروایا جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ اس کو دوبارہ گھر میں بسانے پر مجبور کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا ایلاء۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 ماہ تک کا ایلاء کیا، لیکن ایلاء کوئی اب پسندیدہ چیز نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایلاء کیوں کیا؟ اصل میں اس کو لغوی ایلاء ہے، حقیقت میں یہ ایلاء نہیں تھا۔ آپ آگے پڑھیں گے کہ ایلاء کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے بعض علماء تو انکار کرتے ہیں کہ یہ لفظ ایلاء جو ہے، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایلاء کیا ہی نہیں تھا، ایلاء کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو بھی کیفیت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 ماہ تک کے لیے علیحدگی اختیار کر لی، اور مسجد نبوی کے اندر ایک مچان بنا کر آپ اسی پر ہی آپ کا قیام تھا، اور آپ اپنے ازواج میں سے کسی کے قریب بھی نہیں گئے۔ اچھا، اس کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصب رسالت کی وجہ سے آپ نے اپنے لیے جس زندگی کو پسند فرمایا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے سے بڑے اختیارات اور آفرز تو دی،
لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کی زندگی کو، تنگ دستی کی زندگی کو پسند فرمایا۔ تو ازواج مطہرات کی طرف سے نان نفقے وغیرہ کے معاملات میں مطالبات ہوتے تھے، تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے 1 ماہ تک جو ہے آپ نے ایلا فرمایا۔ اور پھر جب 29 دن ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئے اور آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کے قریب گئے۔ تو اس پر کسی نے پوچھا بھی کہ آپ ابھی تو مہینے کا آپ نے وعدہ کیا تھا، تو مہینہ کا آپ نے فرمایا کہ 29 کا مہینہ ہوتا ہے اور یہ مہینہ 29 کا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نسائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا فرمایا۔ اچھا، وہ کیا چیز تھی کہ جو حلال چیز کو آپ نے حرام قرار دیا تھا اور اس کے لیے قسم کا کفارہ مقرر فرمایا؟ وہ یہ ہوا تھا کہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ زینب جو ہیں وہ ام المساکین کہلاتی تھیں، کہ وہ اپنے سابقہ گھر سے مالی طور پر آسودہ تھیں، تو اس اعتبار سے ان کے پاس گنجائش اچھی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ خرچ کرتی تھی، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی ہدیہ بھیجتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کے بعد عام طور پر اپنے ازواج کے پاس چکر لگاتے، سب سے ملاقات کرنے، خیر خبر کے لیے تشریف لے جاتے، تو وہ عام طور پر آپ کو شہد پلایا کرتی ہیں، اور شہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ تو ازواج مطہرات میں ایک رقابت تھی۔ اب آپ تصور کیجئے کہ محبوب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ذات ہو تو جیلسی تو بنتی بھی ہے، تو ازواج میں ایک طرح سے رقابت کا احساس بھی ہوتا تھا کبھی کبھی۔ تو اس میں کیا ہوا کہ سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے آپس میں ایک بات پڑھی کہ اللہ کے رسول جب ہمارے پاس تشریف لائیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک گھاس ہوتا تھا کہ جس کے پھول کا نیکٹر چوس کے عام طور پر مکھیاں شہد بناتی تھیں، تو اس کی بو تھوڑی سی ناپسندیدہ تھی۔ تو کہا ہم ایسا کریں گے تو اللہ کے رسول کے ذہن میں فوراً بات جائے گی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو شہد ہے وہ مغافیر والا ہے۔ تو آپ نے قسم کھا لی کہ اب میں شہد نہیں پیوں گا۔ تو اللہ نے بھی قرآن فرمایا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ تو یہ قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی، اور پھر آپ نے یہ قسم توڑ دی، اور اس توڑنے کا آپ نے کفارہ ادا کیا۔ قسم کا کفارہ کتنا ہوتا ہے؟ کیا ہے کفارہ قسم کا؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانے کی 2 کیفیتیں ہیں۔ اگر آپ نے غلہ دینا ہے تو نصف سا دینا ہے ایک مسکین کو، اور اگر آپ نے کھانا کھلانا ہے تو پھر جو بھی طعام اور ادام دونوں چیزیں اس میں شامل ہوں گی، چاہے روٹی ہے یا چاول ہے تو اس کے ساتھ سالن بھی ہوگا، ٹھیک۔ اور آپ 10 دن تک کسی ایک مسکین کو کھلاتے رہیں یا 10 مسکینوں کو ایک ساتھ بلا کے ایک وقت کھانا کھلا دیں، یہ دونوں آپ کے لیے جائز ہے۔ یا 10 مسکینوں کو کپڑا او کسوت ہوں، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا۔ کپڑا وہ کہ وہ ادنا کپڑا کہ جس میں نماز جائز ہے، یعنی ازار اور ردا، اوپر کی قمیص اور نیچے کا ازار، تو یہ کم از کم ہو اور یہ لباس پہنایا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مسکین کو اور غلام کو آزاد کیا جائے، اور اگر غلام کو آزاد نہ کر کیا جا سکے، ظاہر اب تو غلامی ہے نہیں، تو پھر کیا کرنا ہے کہ 3 دن کا روزہ رکھنا ہے، اور متواتر رکھنا ہے۔ کیسے؟ متواتر رکھنا ہے۔ تو اگر کسی کو کفارہ ادا کرنا ہے تو جو قرآنی تقسیم ہے، جو آرڈر آف پریفرنس ہے، اسی کو فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو پہلی کیفیت ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ ٹھیک ہے جی، آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ ہے 1 ماہ تک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے سلسلے میں یہ چیز کی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق
ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق اخرجہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 4 ماہ گزر جائیں، اذا مضت اربعۃ اشہر، نہیں حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ قول ہے کہ اذا مضت اربعۃ اشہر، کہ جب 4 ماہ گزر جائیں، وقف مولی، ایلا کرنے والے کو کیا کیا جائے گا؟ اس کو کھڑا کیا جائے گا، یعنی حاکم کے سامنے پیش کیا جائے گا، حتیٰ یطلق، یہاں تک کہ وہ طلاق دے دے، ولا یقع علیہ طلاق حتیٰ یطلق، اور طلاق اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنی زبان سے طلاق نہ کہہ دے۔ تو یہ وہی چیز ہے جو میں نے پہلے بیان کی کہ یہ ایام جاہلیت کی طرح ان لمیٹڈ نہیں ہے، 4 ماہ کی مدت ہے، اس کے اندر اندر اپنی بات واپس لے لو یا کیا کرو کہ اس کے ساتھ مل جاؤ۔ وعن سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ادرکت بضعۃ عشر رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلهم یقفون المولیہ۔ سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ادرکت بضعۃ عشر رجلا من اصحاب رسول، میں نے پایا اصحاب رسول سے 10 کے قریب سے زیادہ صحابہ کو، ٹھیک ہے، وہ سب ایلا کرنے والے کو، کلہم یقفون المولی، وہ سب کے سب جو ہے ایلا کرنے والے کو، پہلے میں بھی المولی لفظ ہے، مولی نہیں بلکہ مولی، ایلا کرنے والے کو کیا کرتے تھے؟ یعنی کھڑا کرتے تھے، مطلب اسے حاکم کے سامنے پیش کرتے تھے اور اس سے یہ مطالبہ کیا جاتا تھا کہ وہ طلاق دے یا جو ہے وہ یہ کرتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں اہل علم کا بعض کا یہ ہے کہ کیا 4 ماہ گزرنے کے بعد خود بخود طلاق ہو جائے گی یا اس کو زبان سے طلاق کہنی ہوگی؟ یہاں پہ حدیث کے الفاظ سے تو یہ ہے کہ ولا یقع طلاق حتیٰ علیہ طلاق حتیٰ یطلق، اور یہی جمہور کا مسلک ہے کہ جب تک وہ اپنی زبان سے طلاق نہ کہے، خالی 4 ماہ گزر جانا طلاق واقع ہونے کا سبب نہیں بنتا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ 4 ماہ گزر گئے تو گویا خود بخود طلاق پڑ گئی، ٹھیک ہے، جبکہ جمہور کا مسلک ہی دلائل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان إله الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله 4 أشهر فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإله۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جاہلیت کا ایلا کتنا تھا؟ سال یا 2 سال تھا۔ فوقت اللہ 4 أشهر، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا؟ 4 ماہ کی، للذین یولون من نسائہم تربص 4 أشہر، کہ جو اپنے بیویوں سے ایلا کرتے ہیں ان کو روکنا ہے، انتظار کرنا ہے 4 ماہ تک۔ تو فرمایا فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ 4 أشہر، اگر 4 ماہ سے کم ہوگا تو وہ ایلا شمار نہیں ہوگا۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایلا کیا تھا وہ ایلا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، وہ کیا تھا کہ لغوی طور پر تو آپ ایلا کہہ سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ ارادہ کر دیا تھا کہ آپ میں ملوں گا نہیں، لیکن جو کیفیت 4 ماہ کے ایلا کی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، بلکہ آپ نے صرف 1 ماہ تک کے لیے ہی عہد کیا تھا کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ کے قریب نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ دیکھیے اسلام نے عورت کو جو عزت اور مقام دیا ہے اس کی یہ دلیل یہ حدیث بھی ہے اور یہ واقعہ بھی ہے کہ پچھلے ایام جاہلیت میں عورتوں کو بہت زیادہ وکٹمائز کیا جاتا تھا مختلف طریقوں سے، اور جب ہمارا یہ نکاح کا باب شروع ہوا تھا تو جاہلیت میں جو نکاح کے جتنے کسٹمز تھے وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیے تھے، تو اس میں کچھ چیزیں تو انتہائی اہانت آمیز تھی۔ اب جاہلیت دوبارہ واپس اسی مقام پہ جا رہی ہے جیسے پہلے تھی اسلام سے پہلے۔ اب آج جو ہے لیونگ ان ریلیشن شپ ہے، اس میں کوئی حقوق نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ جو ہے اٹھا کے باہر پھینک دو اس کو، جب تک ساتھ رہنا ہے اس کے بعد پھر جو ہے، اور ظاہر ہے وہ زندگی اتنی ذلت کی لوگوں نے اختیار کر دی ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا،
آج جو ہے اسلام کا جو نظام ہے نکاح ہے اس پر تو بڑے سوال اٹھتے ہیں، اور خود وہ جو اس طرح کے آج کل جو حرام کاری ہو رہی ہے اس میں کوئی ایک دوسرے کے حقوق نہیں، نہ بچوں کی ذمہ داری ہے، نہ اس کی پرورش کا کوئی، بچے وکٹمائز ہو رہے ہیں، خاتون پریشان ہو رہی ہے، لیکن اس کو کوئی، کیونکہ وہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جو خود اختیار کرتا ہے، اس لیے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اسلام پر سارا اعتراض ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اس جاہلیت کے دور کی جتنی چیزیں ہیں ان کو اسلام نے بدل کر شادی کے اس انسٹیٹیوٹ کو بھی انتہائی مہذب اور پاکیزہ بنایا، آسان بنایا، سہل الوصول بنایا، اور پھر اس کے بعد فطری چیز ہے کہ کوئی بھی شادی خوشگوار ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ رہے، آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، مس میچنگ ہو سکتی ہے، مزاج کی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے طلاق کا بھی آپشن رکھا، خلا کا آپشن رکھا، اور رجوع کا آپشن رکھا، پھر جو ہے نکاح ثانی کا آپشن رکھا۔ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرتا ہے ایلا کی صورت میں، تو اس کے لیے ایک متعین مدت رکھی۔ تو یہ سب کچھ ایک لیجیٹیمیٹ کیا گیا ان تمام چیزوں کو، اور قانونی دائرے میں کرنے کے بعد اس کو، اس نکاح کے اس نظام کو درست اور مہذب بنایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ایلا کا تذکرہ یہاں پہ ختم ہو گیا، تو اب آگے زہار کا تذکرہ کل سے ہوگا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔